السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کی فضیلت۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو بہت ساری آیات بینات استغفار کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، بہت ساری احادیث مبارکہ استغفار کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب و بیب کتاب میں سے 3 آیات بینات کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا، جو استغفار کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بہت بڑی ہستی کا نام آتا ہے، جن کا نام ہے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے، تعلیم حاصل کرتے، کوئی وظیفہ پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوتا، کوئی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوتا۔ جو وظیفہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوتا ان کو وظیفہ بتاتے، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ان کو تعلیم دیتے، جو دعا کرانے کے لیے حاضر ہوتا ان کے لیے دعائیں کرتے۔ تو ایک دن ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی میں بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ رب ذوالجلال مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کر۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، عرض کی رزق میں کمی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں رب ذوالجلال رزق واسع عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کر۔ تیسرا شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کی رزق میں برکت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کر۔ چوتھا شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا میں ایسے علاقے سے ہوں جہاں پر قحط سالی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کر۔ ہر آدمی آتا رہا، اپنی مشکلات بتاتا رہا، وظیفہ پوچھتا رہا، آپ ان کو ارشاد فرماتے رہے استغفار کر، استغفار کر، استغفار۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں استغفار کا معنی اور اس کے صحیح پڑھنے کا طریقہ بتا دوں۔ بہت سارے لوگ اس کو استغفار پڑھتے ہیں، یہ لفظ استغفار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کو استغفار پڑھتے ہیں، یہ لفظ استغفار بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ہے استغفار، باب استفعال کے وزن پر، اور اس کا معنی ہوتا ہے مغفرت چاہنا، کیونکہ باب استفعال کا خاصہ ہے چاہنا، اس لیے اس کا معنی ہوگا مغفرت چاہنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جو شخص بیٹھے تھے ان میں سے ایک شخص عرض گزار ہوا کہ بہت سارے لوگ آئے، ہر آدمی اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوا، اپنا مسئلہ بیان کرتا رہا، آپ ان کو ایک ہی وظیفہ دیتے رہے، اس کی وجہ کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا یہ میں نہیں کہتا بلکہ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے۔ پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 71، سورت کا نام ہے سورہ نوح، آیت نمبر 10۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پہلا فائدہ استغفار کا، پہلی فضیلت کہ اگر تم استغفار کرو گے تو رب تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ آیت نمبر 11، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم پر رب ذوالجلال موسلا دھار می بھیجے گا۔ آیت نمبر 12، تیسرا فائدہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ساتھ۔ مال میں کمی ہے تو رزق واسع عطا فرما دے گا، اگر رزق میں برکت نہیں تو رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ چوتھا فائدہ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اولاد میں اضافہ ہوگا، بیٹیاں عطا فرمائے گا۔ پانچواں فائدہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔ چھٹا فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یہ 6 فوائد ایک صورت میں
3 آیات بینات میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 6 فائدے استغفار کرنے والے کو ملیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔